کہہ رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی چھوٹی سی جماعت غلبت فیعتن کثیرہ، ایک بہت بڑے گروہ اور فوج پر غالب آ جاتی ہے باذن اللہ، جب اللہ کی مدد و تائید حاصل۔ اور 40 کے دن سے بہتر اس آیت کی تفسیر پوری دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوئی۔ ایک مختصر ترین گروہ اور اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت، کم من فیعتن قلیلہ، یہ مختصر گروہ۔ میں کربلا کے شہیدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کربلا کے اسیروں اور قیدیوں کی بات کر رہا ہوں۔ چند خواتین، کچھ بچے، اور اتنی بڑی طاقت دنیا کی، غلبت فیعتن کثیرہ، بہت بڑی فوج پہ یہ غالب آ جاتے ہیں۔ اب اسی حوالے سے ایک دو باتیں پچھلے سال کی ریپیٹ کر کے پھر جو میرا اصل موضوع ہے اس کی جانب ہلکا سا اشارہ کروں گا۔ تو یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے ایک اصول ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں کربلا کے واقعے اور 40 کے دن سے بہتر اس کی تفسیر نہیں ہو سکی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کل آپ حضرات میں سے اکثر، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے خواتین زیادہ، کل صبح کے وقت دعائے ندبہ کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے۔ دعائے ندبہ میں زمانے کے امام کا یہ لقب استعمال ہوا ہے، این المستر، این المستر۔ مستر کہاں ہے؟ تو کون مستر؟ جو سورہ نمل کی اس آیت میں بیان ہوا کہ اما یجیب المستر، جب ایک مستر دعا کرتا، اذا دعاہ، جب مستر دعا کرتا ہے تو یجیب، اللہ اس کو جواب دیتا، ویکشف السوء، اور جس پریشانی کے لیے وہ دعا کر رہا ہے خدا اس پریشانی کو دور کر دیتا۔ ہمارے یہاں یہ آیت مریض کی شفا یابی کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، واقعاً ہے بھی۔ آنکھوں دیکھے معجزات اس آیت کے ذریعے سے ہم لوگوں نے مشاہدہ کیے ہیں، تجربہ کیے ہیں۔ یقیناً قرآن کریم میں مرض کے لیے، مرض کی شفا یابی کے لیے، اب یہ لفظ قرآن کے لیے تو اچھا نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی آیت نہیں، اور دعاؤں میں دعائے مشلول سے بہتر کوئی دعا نہیں۔